واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 52 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ معزز ناظرین، خالد بن ولید نے ایک روز تقریباً 1000 سواروں کا دستہ محاصرے سے نکال کر پیچھے بھیج دیا۔ ان سواروں کے جانے کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واپس جا رہے ہوں۔ یہ تھے وہ 1000 گھڑ سوار مجاہدین جنہیں روتاس نے دیوار پر کھڑے محاصرے سے جاتے دیکھا اور بڑی خوشی سے لیزا کو بھی بتایا تھا کہ شاید مسلمان محاصرے سے مایوس ہو کر اپنا لشکر آہستہ آہستہ واپس بھیج رہے ہیں۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ایک چال یہ بھی چلی کہ تمام سرگرمیاں اور قلعہ سر کرنے کی کاروائیاں بالکل ہی بند کر دی۔ مجاہدین نے تو شجاعت اور شہادت کے مظاہرے اس حد تک کیے تھے کہ چند ایک مجاہدین کلاڑی لیے تیروں کی بوچھاڑوں میں کسی ایک دروازے تک جا پہنچے اور دروازہ توڑنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اوپر سے ان پر تیر آتے تھے۔ وہ برچیاں بھی اس طرح کئی ایک مجاہد شدید زخمی ہوئے اور شہید بھی۔ ناظرین، خالد بن ولید نے محاصرے کی ایک طرف سے 1000 سوار کا ایک اور دستہ پیچھے بھیج دیا جو پہلے رخصت ہونے والے دستے کے راستے پر گیا اور ٹیکریوں کی اوٹ میں ہوتا پہاڑی کے پیچھے چلا گیا۔ اس کے سوا اور کیا کہا جا سکتا تھا کہ اس دستے کو بھی واپس بھیج دیا گیا ہے۔ خالد بن ولید اور ایاز بن غنم گھوڑوں پر سوار شہر کے ارد گرد گھومتے پھرتے تو نظر آتے تھے، لیکن باقی لشکر کا انداز یہ تھا کہ مجاہدین زیادہ تر خیموں کے اندر رہتے یا کچھ دیر کے لیے بعض مجاہدین باہر آتے اور پھر خیموں میں چلے جاتے یا پیچھے جا کر درختوں کے نیچے بیٹھ جاتے تھے۔ ناظرین، قلعے کے اندر انتھونیس تو بہت ہی خوش تھا اور اس پر فتح کا تاثر طاری رہنے لگا تھا، لیکن آرام سے وہ پھر بھی کہیں بیٹھتا نہیں تھا۔ وہ قبیلوں کے سرداروں کو اکٹھا کر کے انہیں ہدایت دیتا یا دیوار پر جا کر لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتا، اور کبھی نیچے آ کر لوگوں کو اکٹھا کر کے انہیں فتح کی خوشخبری سناتا اور انہیں بتاتا تھا کہ ابھی لڑائی ختم نہیں ہوئی اور ان مسلمانوں کو بھگانا نہیں بلکہ اس لشکر کو لاشوں میں بدل دینا ہے، اور پھر جو زندہ رہیں گے انہیں قیدی بنا کر قلعے میں جانوروں کی طرح رکھنا ہے۔ انتھونیس پر تو جنونی کیفیت طاری ہو گئی تھی اور وہ تو جیسے لیزا کو اور دنیا کی ہر دلچسپی کو ذہن سے ہی نکال بیٹھا تھا۔ لیزا نے اب اسے یہ کہنا چھوڑ دیا تھا کہ وہ گھر نہیں آتا، اور آتا ہے تو یوں لگتا ہے جیسے اپنا ذہن اور دل باہر ہی چھوڑ آیا ہو۔ انتھونیس کے بجائے روتاس لیزا کے ہاں چلا جاتا تھا اور کبھی لیزا اس کے یہاں جا پہنچتی تھی۔ یوکلیس پر تو ایسی جذباتیت غالب آ گئی تھی کہ وہ ماں سے جیسے لا تعلق ہی ہو گیا تھا اور اسے کھانے پینے کا بھی ہوش اور احساس نہیں رہتا۔ ناظرین، اس داستان کو ہم کچھ دن پیچھے اس مقام پر لے کر چلتے ہیں جہاں مسلمانوں کے پھینکے ہوئے فلیتے والے تیروں نے اندر خیموں کی بستی کو آگ لگا دی تھی۔ خیموں میں رہنے والوں کا قیامت خیز شور و غل باہر بھی سنائی دے رہا تھا، لیکن شہر کے اندر جو قیامت برپا ہو گئی تھی وہ مجاہدین کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ خیموں کی یہ وسیع و عریض بستی شعلوں میں بدل گئی تھی۔ عورتیں، بچے اور وہ لوگ جو بر وقت نکل نہ سکے زندہ جل رہے تھے۔ شہر کے لوگ گھروں سے نکل آئے اور کنویں سے پانی نکال کر خیموں پر پھینکنے لگے، لیکن آگ سے ان خیموں کو ابھی جو بچے ہوئے تھے بچانا ممکن نظر نہیں آ رہا تھا۔ شہر کے لوگوں پر خوف و ہراس طاری ہو گیا۔ اتنی اونچی جانے والی شعلوں کی دہشت معمولی نہیں ہوا کرتی جسے انسان برداشت کر لیتے۔ کچھ خیمے بچا تو لیے گئے، لیکن وہاں خیموں کو نہیں بلکہ انسانوں کو بچانا تھا۔ وہی بچ سکے جو بر وقت نکل گئے تھے۔ شہر کے لوگوں پر خوف و ہراس تو طاری تھا ہی، لیکن کچھ ایسی آوازیں بھی سنائی دینے لگی کہ محاصرہ توڑ دو یا شہر مسلمانوں کے حوالے کر دو۔ یہ آوازیں بھی سنائی دیں کہ آج خیمے جلے ہیں، کل ہمارے گھر بھی جلیں گے۔ انتھونیس، روتاس اور یوکلیس بھی وہاں موجود تھے اور لوگوں کی طرح بھاگ دوڑ کر آگ پر قابو پانے کی کوشش میں بری طرح مصروف تھے۔ انہوں نے بھی لوگوں کے احتجاجی نعرے سنے اور محسوس کر لیا کہ لوگ محاصرے سے تنگ آ گئے ہیں۔ انتھونیس نے بڑی بلند آواز میں لوگوں سے کہنا شروع کیا کہ اپنی قومی وقار اور آزادی کے لیے ایسی قربانیاں دینی ہی پڑتی ہیں۔ ان مسلمانوں کو دیکھو کتنی دور سے آئے ہیں، مسلسل لڑ رہے ہیں اور اب اتنا زیادہ نقصان اٹھا کر بھی محاصرہ نہیں اٹھانا چاہتے۔ میں تمہیں یہ بھی بتا دوں، انتھونیس نے کہا، مسلمان محاصرے کی کامیابی سے مایوس ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے دستے واپس بھیج دیے ہیں، اور مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ خود ہی محاصرہ اٹھا کر واپس چلے جائیں گے۔ ایسی باتیں زبان پر مت لاؤ کہ شہر مسلمانوں کے حوالے کر دیا
دیا جائے۔ انتھونیس نے شہر کے لوگوں کو اکسایا اور بھڑکایا اور پھر اس کے اشارے پر یوکلس گھوڑے پر سوار ہو گیا تھا کہ سب لوگ اسے دیکھ سکیں۔ اے اہل صلیب، یوکلس نے بڑی ہی بلند آواز سے لوگوں کو خطاب کیا، میری عمر دیکھو، کیا یہ ہنسنے کھیلنے کی عمر نہیں؟ میرا ایک بازو بھی نہیں، پھر بھی تم مجھے دیکھتے رہتے ہو کہ آرام اور چین کی نیند اور کھانے پینے کو بھول گیا ہوں۔ تم دیکھو گے کہ میں کس طرح ایک بازو سے لڑتا ہوں۔ میں تمہارا بچہ ہوں اور تمہاری عزت اور آبرو کی خاطر شاہی زندگی چھوڑ کر آیا ہوں۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو قسط نمبر 53 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔